گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، در گزر کر دے۔ جوان لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تنویر صاحب بتائیے ٹائم ختم ہو گیا، اوپر جانے کا وقت ہو گیا ہے؟ ذرا دیکھیے آپ ہنس کر کے بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہماری موت منانے کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ ذرا دھیان رکھیے گا، 4:44 ہو گیا، وقت ہونے جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک پیغام دے کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، اور جو شعراء آئے ہیں باہر سے ان کو ایک ٹرپ پڑھوا لیتا ہوں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ آپ لوگ جلسہ مشاعرہ دونوں سن کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، اور یہ عزم اور ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیے کہ انشاءاللہ جو سنا ہے اس کو پہلی فرصت پر اس پر عمل کریں گے۔ آپ عمل کریں گے، آپ کی اولاد بھی عمل کرے گی، آپ کا ٹوٹا پھوٹا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ آپ لوگ تیار ہیں یہاں سے لے کر کے وہاں تک؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بچوں کے حوالے سے آخری پیغام دیتا ہوں، جلسے کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ کا بچہ اگر حفظ کرنا چاہتا ہے اور اسکول میں بھی پڑھنا چاہتا ہے تو آپ اسکول میں کیسے پڑھائیں گے، حفظ کیسے کرائیں گے، یہ میں آپ کو نمونہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کمارے لوگ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، دوبارہ آپ کی شادی ہونے والی نہیں ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، شادی لوگوں کا شادی کا ارادہ کماروں کا پکا ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا بچہ حفظ بھی کرنا چاہتا ہے، اسکول بھی پڑھنا چاہتا ہے، ڈاکٹر بھی بننا چاہتا ہے، حافظ قرآن بھی بننا چاہتا ہے، کیسے بنے گا ایک لائن میں بتا رہا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 5 سال آپ اسکول میں پڑھائیے، 5 سال اسکول میں پڑھانے کے بعد وہاں سے ہٹا لیجیے، مدرسہ میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا مدرسے میں۔ ادھر 5 سال پڑھا ہوا تھا، ادھر 30 سال کا نقصان، 3 سال کا نقصان ہوا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نقصان کیسے پورا ہو جائے گا۔ جب چاقو کو آپ پتھر پر چلاتے ہیں تو وہ تیز ہو جاتا ہے، اسی طرح جب بچہ آپ کا حافظ قرآن ہو جائے گا اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اسکول کا سارا بچہ اس کے پیچھے ہوگا، وہ سب سے آگے ہوگا۔ آپ اس کو ٹیوشن کروائیے، وہ 3 سال کو میک اپ کر لے گا، ڈاکٹر بھی ہو گیا، حافظ قرآن بھی ہو گیا۔ دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے اس کو غور سے سنیے گا، ورنہ ایک لمحے کی خطا سے صدیوں کی سزا آپ کو ملے گی۔ دھیان رکھیے گا، گھر کا، خاندان کا، رشتہ دار کا کوئی بچہ اگر حافظ بننا چاہے تو سب لوگ کہیے گا بیٹا حافظ بن جاؤ، نہیں بننا چاہے چھوڑ دیجیے، لیکن اگر بننا چاہے تو حوصلہ دیجیے گا۔ بھول سے آپ نے کہہ دیا کہ بیٹا حافظ مت بنو، کھاؤ گے کہاں سے؟ جب یہ بچہ قیامت میں پہنچے گا آپ لوگ بھی لائن سے لگے ہوئے ہوں گے، سزا کاٹ رہے ہوں گے جہنم میں، یہ بچہ اسی کو نکالے گا جس نے حوصلہ دیا تھا، اس کو نہیں نکالے گا جس نے تانا مارا تھا۔ تیسری بات کو ذرا یاد رکھیے گا، جلسہ بچے کے حوالے سے مکمل کر رہا ہوں۔ آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے شوق سے بنائیے، پروفیسر بنانا ہے شوق سے بنائیے، انجینئر بنانا ہے شوق سے بنائیے، لیکن ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں ٹیوشن کے ذریعے، مکتب کے ذریعے، مدرسہ کے ذریعے اردو پڑھا لیجئے گا، قرآن پڑھا لیجئے گا۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا بچہ پہلے مسلمان ہوگا، بعد میں ڈاکٹر ہوگا۔ اگر آپ نے اسکول میں داخل کیا، مدرسہ نہیں بھیجا، قرآن نہیں جانتا ہے وہ، اب کیا ہوگا میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا دھیان رکھیے گا۔ مفسرین نے قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ بچہ قیامت میں پہنچے گا، خدا پوچھے گا کہ تمہارے پاس قرآن نہیں؟ یہ کہے گا کہ میرے ماں باپ سے پوچھو، ماں باپ پڑھاتا تب نہ ہم پڑھتے۔ تو کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میرے ماں باپ کو ڈبل گناہ عذاب دو۔ آپ کا بچہ جس کو آپ نے پیدا کیا، اپنا سمجھا، وہ آپ کو جہنم میں ڈالنے کا مطالبہ کرے گا خدا سے، اس نے مجھے قرآن سے محروم کیا، اس کو جنت سے محروم کر دو، اس کو ڈبل عذاب دو، سنگل عذاب مت دو۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے قرآن پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ اپنے بچے کو پہلے اردو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔
ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो जाएंगे पहली फुर्सत में, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फजर की नमाज छोड़ करके सो जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, तो जलसा ही नाकाम हो जाएगा। भूल से भी फजर की नमाज छोड़ करके मत सोइएगा। अगर नींद सता रही है, अपना वजू करके अपनी नमाज पढ़ करके सो जाइएगा, वरना पूरा जलसा आपका 1 मिनट में बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद होगा कि नींबू का एक कतरा दूध में डालिए, वो दूध फट जाता है, उसी तरह आपने फजर की नमाज छोड़ दिया, पूरा जलसा बर्बाद हो जाएगा। इंशाल्लाह बर्बाद नहीं करेंगे, मरने के बाद पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जन्नत में जाकर के पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।